نماز ظہر اور عصر میں قرآن کی جائے گی یا نہیں، اس بات کسی کو بیان کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ ظہر اور عصر میں قرأت نہیں کی جائے گی، قرأت ہے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، سہیل بن حفرہ، ابراہیم بن علیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قائل ہیں۔ کتاب میں قوم کے مثال کی یہی ہے۔ نمبر 2، جیسے دیگر نمازوں میں قرأت قرآن کرنا فرض ہے، ایسے ظہر اور عصر میں بھی قرأت قرآن کرنا فرض اور ضروری ہے۔ یہ مطلب جمہور علماء کا ہے، یہ میں ائمہ اربعہ میں داخل ہے۔ خود اس اول کا اشتراک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس سے پوچھا، کیا نبی علیہ السلام ظہر اور عصر میں قرأت فرماتے تھے؟ کیا نبی علیہ السلام ظہر اور عصر میں قرأت فرماتے تھے؟ ابن عباس نے فرمایا نہیں۔ سائل نے عرض کیا، ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام ظہر عصر میں صرف گھر سے کر لیتے ہو؟ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام ظہر عصر میں صرف گھر سے کر لیتے ہو۔ اس کو ابن عباس نے فرمایا کہ یہ تو پہلے سے بھی بدتر ہے، یہ تو پہلے سے بھی بدتر ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حکم بھی نازل ہوتا آپ امت کو بتا دیا کرتے تھے، آپ کا جو حکم بھی نازل ہوتا آپ امت کو بتا دیتے تھے۔ تو ظہر اور عصر میں نبی علیہ السلام شدت کرتے ہو اور امت کو نہ بتلائے، یہ تو پہلے سے بھی بتا ہے۔ آپ تو مخاطب ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کو پہنچائیے، اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا جو حکم نازل ہوتا امت کو بتا دیا کرتے، لہٰذا نبی علیہ السلام خود تو ظہر کی نماز میں عصر کی نماز میں سنت کرتے ہو اور امت کو نہ بتلائیں، یہ تو پہلے سے بھی بتا ہے۔ غیر نبی علیہ السلام نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، یہ نہیں ہوتا۔ بس اس روایت سے کوئی خبر نے انتظار کر لیا کہ ظہر عصر میں درست نہیں ہے۔ جمہور علماء کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت اس کے خلاف ہے، اس میں یہ ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کیا ہے، میں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کیا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا
ظہر اور عصر میں قرأت کرتے تھے یا نہیں؟ تو میں نے سنت کو خوب محفوظ کیا ہے، مگر مجھے معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام ظہر اور عصر میں قرأت کرتے تھے یا نہیں۔ بس اس سے معلوم ہو گیا کہ عبداللہ ابن عباس کے نزدیک نبی علیہ السلام کا ظہر اور عصر میں قرأت نہ کرنا متحقق نہیں ہے۔ ابن عباس کے نزدیک نبی علیہ السلام کا ظہر اور عصر میں قرأت نہ کرنا متحقق نہیں ہے، اس کو کتابیں نہیں۔ تو پھر ان کی وہ پہلی روایت جس میں قرأت کی نفی کی گئی کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تو پھر ابن عباس کی وہ پہلی روایت جس میں قرأت کی نفی کی گئی ہے وہ کیسے قابل استدلال ہو سکتی ہے؟ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما ان کی پہلی روایت کے خلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اپنی اس پہلی روایت کے خلاف ہے۔ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ مختلف سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا واجب ہے۔ ظہر عصر میں سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ مقتدی پر ظہر عصر میں سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا ضروری اور واجب ہے۔ تو جب مقتدی پر لازم ہے تو پھر امام پر تو بدل سے اولا لازم ہوگی، اس لیے کہ امام متبوع ہوتا ہے۔ مقتدی تو تابع ہے، امام تو متبوع ہوتا ہے۔ جو چیز امام پر لازم ہوتی ہے وہ مقتدی پر بھی لازم ہو جاتی ہے، تو کوئی کیوں کرتا ہے اور امام متبوع ہوتا ہے۔ تو جو چیز امام پر لازم ہوتی ہے وہ مقتدی پر بھی لازم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اور جو چیز مقتدی پر لازم ہو وہ امام پر لازم نہ ہو ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی چیز مقتدی پر لازم ہو امام پر لازم نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ابن عباس کے فتوے کے مطابق مقتدی پر ظہر میں عصر میں سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا فرض اور لازم ہے تو پھر امام پر بدلے اولا لازم ہوگا، وہ تو اس سے مقصود ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مقتدی پر لازم ہو اور امام پر لازم ہو۔ جی ابھی کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ نے اس کو پہنچا دیا۔ پہنچا دی بہت جن کو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ تو آج فرض ہو اور مطلب ہوگا یہ تو ہو نہیں سکتی، تو پہلے سے بتا ہے۔